السلام علیکم فورتھ ایئر، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ لوگ کو خیر خیریت سے رکھے۔ بیٹے آج ہم اپنے ٹاپک کا اختتام کرنے لگی ہیں۔ آج ہم اپنے ٹاپک کا آخری کا جو ٹاپک ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، لیکن اس ٹاپک کے پڑھنے کے بعد آپ یہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارے آگے ہم جو اس کے بعد جو 2 چیپٹر کور کریں گے وہ ان سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ کے وہ دو چیپٹرز جو ہیں وہ آلریڈی ان کے اس کے اندر انکلوڈڈ ہے، بس تھوڑا سا وہ الیبریٹ زیادہ کیے ہوئے ہے وہ کمپریس چیپٹر، وہاں سے آپ کو کویسچنس بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ تو اب ہم نے پہلے پڑھا تھا، ہم نے شروع میں پڑھا تھا صارفین کی حق، صارفین کی ذمہ داریاں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کون کون سی پرابلمس آتی ہیں صارفین کو کوئی بھی اشیاء خریدتے وقت۔ پھر کچھ ہم نے پڑھی تھی کہ دیگر پرابلمس، جو دیگر چیزیں وہ پرابلمس صارفین کی کون کون سی ہیں۔ پہلے تو ہم نے صرف کپڑے کے ریلیٹڈ پرابلمس پڑھی تھی، پھر ہم نے دیگر چیزیں کہ اور کیا کیا چیزیں کہ شکایات کا ایشو آتا ہے، یہ چیزوں کا ایشو آتا ہے۔ اب ہم لوازمہ جو ایکسٹرا چیزیں جو ہم لوگ ایسیسریز خریدتے ہیں اس میں کیا کیا ایشوز آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں جوتے۔ جوتوں کا سب سے پہلے ہمارا مسئلہ کیا آتا ہے؟ غیر معیاری سائز۔ یو کے کا سائز اور ہے، امریکن سائز اور ہے۔ ہم جب جوتے کا سائز دیکھتے ہیں، اگر ہم آن لائن شاپنگ کریں تو اس میں یو ایس سائز لکھا ہوتا ہے اور یو کے سائز لکھا ہوتا ہے۔ یو ایس سائز جو 7 نمبر ہے وہ یو کے کا 5 نمبر ہے۔ ہمارا پاکستانی اگر لیں تو ہم اس کو کہتے ہیں 41۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوکل برانڈز میں مطلب عام دکانوں پہ آپ کے کوئی آدھے انچ 1 انچ کا فرق ہوتا ہے۔ اگر میں اپنی اگزامپل دوں، مجھے ایک دکان کا اگر آ رہا ہے 11 نمبر تو مجھے دوسرے کا 11 نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ جو یہاں پہ سائزز ایشو آتے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد فٹنگ ایشوز آتے ہیں، یہاں پہ کنزیومر کو پرابلم آتا ہے۔ پھر تکلیف دہ جوتا، یہاں پہ اگر جوتا کمفرٹیبل نہیں ہے تو اس جوتے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ اکثر فینسی جوتے ہیں وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ جتنا مرضی مہنگا جوتا لے لو، لیکن جب تک جوتا سکون نہیں دیتا اس جوتے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ ہم اب جوتے کی ایک بات اگر یہاں پہ اگر کریں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ باہر کا جو جوتا ہوتا ہے گھر میں ہمارے پیروں میں، اب تو ایڑیوں کا پیروں کا بہت مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ ریزن کیا ہے کہ جوتے کی شیپ ہی صحیح نیچے سے بنی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے یہاں پہ کیا المیہ ہے کہ ہم جو باہر جوتا پہنتے ہیں فار فیو آورس وہ مہنگا لیتے ہیں، اور جو گھر میں جوتا لیتے ہیں وہ سستا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا پیر بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معیاری جوتا اپنے گھر کے لیے استعمال کریں۔ اور یہاں پہ تکلیف دہ جوتے کی بات ہو رہی ہے تو جوتا جو ہے وہ یہ بھی کنزیومر کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جوتا آرام دہ ہے کہ نہیں۔ پھر توازن، وہی بات ہے، جوتے میں بیلنس نہیں ہوتا۔ ایک جوتے کی شیپ اور بنی ہوتی ہے، دوسرے کی اور بنی ہوتی ہے، چلنے میں پرابلم دیتا ہے، بیلنس نہیں ہوتا۔ پھر لیبلنگ، اکثر جوتوں پہ لیبل لگا نہیں ہوتا کہ جوتے میں کون سا چمڑا استعمال کیا ہے، کون سا مصنوعی چمڑا ہے، یا کون سا اس میں چیز ریگزین استعمال کیا ہوا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو کچھ چیزوں الرجی ہوتی ہے۔ تو جوتوں کی لیبلنگ ہمارے یہاں پہ جوتوں کی تو لیبلنگ کا سرے سے کنسیپٹ نہیں ہے، تو وہاں سے ہمیں ایشو آتا ہے۔ پھر لیدر شوز جو ہے یہ بھی آتا ہے چمڑے سے بنے والے جوتوں میں بعض اوقات چمڑے کی رنگائی کے لیے جو زہریلے مادے استعمال کی جاتا ہے وہ میں الرجی کا نقصان کا باعث بنتا ہے، یا وہ مضر صحت ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کنزیومر کی بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم لیدر تو لے لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس کے اوپر کیمیکل کون سا یوز آیا ہے۔ پھر آتی گارنٹی، ہمارے یہاں پہ گارنٹی کلیم ہی نہیں ہوتی۔ اور گارنٹی اب ہم نے جو کپڑوں کی بات کی تھی نا، اسی کا جوتے کا اگر گارنٹی کلیم ہو تو یا تو اس کا ہٹ جانا زیادہ نہیں ملتا، اور اکثر لوگ مکر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اچھا میں اپنی یہاں پہ اگزامپل دوں، میں نے ایک بار سروس سے جوتا لیا تھا، اور وہ جوتا جو ہے مطلب میں نے ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا، اس میں جو ڈیزائن بنا ہوا تھا واپس میں وہ مل گیا، مطلب وہ بیچ میں سے کٹ گیا۔ تو پھر وہ جب میں نے کلیم کیا تو انہوں نے کہا جی فیکٹری کلیم ہوگا۔ انہوں نے کوئی 1.5 مہینہ پتہ نہیں میرے کتنے چکر لگوائے ہیں اس کلیم کے پیچھے، اور پھر جب کلیم 1.5 مہینے کے بعد وہ ورتھ ہی نہیں رہتی، وہ چیز ہی نہیں رہتی، 1.5 مہینے کے بعد بھی انہوں نے صرف ایک لمیٹڈ ٹریک دیا تھا کہ یہاں سے کلیم کرنا ہے۔ پھر آتا ہے ہمارا ڈیوریبلٹی۔ پھر ہمارا جو ڈیوریبلٹی ہے اس میں کیا ہے کہ ہمارے جوتے کی پائیداری نہیں، ہم پہنتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیوریبلٹی کا بہت ایشو ہے۔ پھر آگے ہمارا آ جاتا ہے ڈیوریبلٹی آف را مٹیریل۔ پھر ہمارا جو اندر جو نیچے اس کی بیس لگائی ہوتی ہے اس کو انہوں نے خوبصورت بنایا ہوتا ہے، لیکن اس کی بیسکلی ڈیوریبلٹی نہیں ہوتی۔ پھر آگے آتا ہے نئے پائیدار لوازمات، اس کے اوپر جو بٹنس یا کوئی چیزیں کوئی لیسز لگی ہوتی ہیں وہ وہ فضول لگی ہوتی ہیں کہ ہم جوتا پہنتے ہیں اس کے نگ موتی اتر جاتے ہیں تو اگلی بار وہ دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ کامن پرابلمس ہے۔
یہاں پہ ہمارا کچھ ایک چیپٹر ٹاپک ختم ہوا. اب یہاں پہ ایک نیا انہوں نے ٹاپک شروع ہو گیا کہ ہم نے اگر ریڈی میڈ کپڑے خریدنے ہیں تو ہم نے اس کا تجزیہ کیسے کرنا ہے. یہ ایک نیا سوال ہے اور نیا ٹاپک ہے. ہم اگر اس کو لے کے چلیں تو ہم نے ریڈی میڈ جو گارمنٹ ہوتے ہیں وہ ہر صارف کی بجٹ کے مطابق ہوتے ہیں. ہماری مارکیٹ میں ریڈی میڈ گارمنٹ مہنگی بھی اور سستی بھی ہیں. ٹائپس آف ریڈی میڈ گارمنٹس میں مین ویئر ہے، ویمن ویئر ہے، چلڈرن ویئر اور ٹین ایج ویئر ہے. مین ویئر جو ہے 1860 میں اس کی مصنوعات شروع ہوئی تھی مین ویئر کی، اور وہ جو ہے اب جو ہے اس میں بہت سی چیزیں اویلیبل ہے، پتلون، کوٹ، جینز، شلوار، قمیض، شیروانی، واسکٹ وغیرہ. ویمن ویئر 1880 میں شروع ہوا تھا، لیکن اس وقت سب سے زیادہ مین ویئر سے مقبول ویمن ویئر ہے اور چیپ بھی ہے، مطلب مہنگے سے سستا بھی ہے. پھر بچوں کے ملبوسات یہ مارکیٹ میں 1914 میں آئے تھے، لڑکوں میں 1970 میں آ گئے تھے اور لڑکیوں میں تھوڑا دیر میں آئے تھے. لیکن مارکیٹ میں اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے اسپیشلی ہم ریڈی میڈ گارمنٹ ہے، مطلب مارکیٹ اس وقت زیادہ بچوں کی ملبوسات سے، مطلب جو ٹرینڈ ہے بچوں کے کپڑے سلوانے کا وہ بہت کم ہے. پھر ٹین ایج ویئر. ٹین ایج ویئر میں ہمارا کیا آ جاتا ہے، ہمارے جو ٹین ایج کا سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کیونکہ ہر ٹین ایج کی سائز اور ڈیزائن اور اس کی پسند اور مختلف ہے، اس لیے جو ہے یہاں پہ ہمیں تھوڑا پرابلم تو آتا ہے، لیکن ہماری مارکیٹ میں ہر کسی ایج کے حساب سے ہر یہ اویلیبل ہے. اب آپ نے انالیسس کیسے کرنا ہے ریڈی میڈ گارمنٹ نے، پہلے تو انہوں نے ٹائپس بتائی ہیں. انالیسس کیسے کرنا ہے، انالیسس میں انہوں نے مختلف نکات بتائے ہیں، جیسے کپڑا، مہارت، معیار، لیبل، حفاظت، قیمت. کپڑے کا انالیسس کیسے کریں گے، ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کپڑے کی کون سی رخ میں. اب تانا بانا تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ کپڑا جو ہمارا ہوتا ہے وہ لینتھ وائز بنتا ہے. اگر ہم ویڈتھ وائز کپڑا بنائیں تو ہمارے کپڑے میں آڑ آ جاتی ہے یا وہ ریب میں چلا جاتا ہے اور قمیض پہننے میں کمفرٹیبل محسوس نہیں ہوتی، تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے. لیکن اگر ہم ویسے دیکھیں نا تو مارکیٹ میں آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کیا نام ہے سنتھیٹک فائبر یوز ہو رہے ہیں کہ کپڑا اکثر ہی اب اور ہارزنٹل وے میں بن رہا ہے، پرنٹ ہی ہارزنٹل وے میں آ رہا ہے. تو اب وہ ریب والا ایشو تھوڑا کم ہو گیا کیونکہ سنتھیٹک فائبرز جو ہے وہ سیدھے اور مطلب ورٹیکل اور ہارزنٹل دونوں وے میں سیم دیتا ہے. پھر پلیٹس، کیا آپ کی شرٹ کی پلیٹس پراپر طریقے سے بنی ہوئی ہیں، صحیح جگہ بیٹھ رہی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے آستین غور سے دیکھیں کہ آستین کی لمبائی صحیح ہے. اکثر ریڈی میڈ گارمنٹس میں یہی مسئلہ آتا ہے کہ انڈر آرم سے ٹائٹ ہوتی ہے، آستین پراپر نہیں ہوتی. پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ اندر کپڑے کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ آگے ہم پڑھیں گے. یہ 1676 پہ سوری ایک اسکپ ہو گیا تھا. ہاں جی، ہم پھر ڈیزائن کا کرتے ہیں کہ ڈیزائن کیا سیدھی لائنوں کی جب سٹچ کیا گیا ہے تو کیا وہ لائنیں آپس میں میچ کر رہی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ لائنیں آپس میں انٹرلنک نہیں کری تو وہ پہننے میں قمیض عجیب کرتی ہے. پھر اس کے بعد فیبرک کا ڈیزائن کا ساتھ دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم کی پارٹس جو ہیں وہ نمایاں ہو رہے ہیں. ہم ڈیزائن میں یہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں. پھر مہارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر طریقے سے سلا ہوا ہے، کہ ہم اکثر یہ نان پروفیشنل لوگ بٹھائے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مہارت میں. اب مہارت میں ہم آگے اب مزید ہیڈنگس انہوں نے دیکھی ہوئی ہیں کہ مہارت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. سلائی کا تجزیہ، کہ موٹے بندوں کے لیے کو جو ہے وہ اس کے کپڑوں کی کوالٹی یا کھچاؤ کا اور طریقہ ہوتا ہے. پھر سلائی کے بعد کیا سب دھاگوں کے سرے مضبوطی سے باندھا، یہ تو نہیں پہنتے کپڑا کھل گیا. عموماً سٹچنگ میں ریڈی میڈ گارمنٹ میں ایشو آتا ہے کہ ایک تو انہوں نے ٹانکا بڑا لیا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ کپڑا پہنتے تو ایک بار میں وہ اکثر چھد جاتا ہے. یہاں پہ سٹچنگ کا ایشو آ رہا ہے. پھر ابھی میں نے بات کی سیون یا ٹانگوں کا تجزیہ، کہ آپ نے سیون یہ ہوتا ہے جو کپڑے کے اندر جو آپ نے سلائی کی گنجائش رکھی ہوتی ہے اس کو سیون کہتے ہیں. کپڑے کی سیم یا سیون کس قسم کی ہے، کیا کپڑوں کی سیون مٹیریل کے مطابق ہے کہ نہیں، کیا اوپر اور نیچے کی سلائیاں ایک دوسرے کے متوازن ہے کہ نہیں، کیا لباس کے اطراف کی سلائیوں میں مناسب گنجائش ہے کہ نہیں. اور عموماً یہ ہوتا ہے ریڈی میڈ گارمنٹس میں گنجائش ہی نہیں ہوتی اور آپ کپڑا اگر آپ کو تھوڑا بہت ٹائٹ ہو آپ کھولنا چاہو تو نہیں کھول سکتے. میں اکثر ریڈی میڈ گارمنٹ لوں تو میں اکثر کوشش یہ کرتی ہوں کہ اندر دیکھوں کہ سیون کتنی ہے. تھوڑی سی سیون کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ وہ شرنک بھی اکثر انہوں نے نہیں کیا ہوتا. پھر یہاں پہ فرق آ جاتا ہے برانڈ کی بات. ہمارے برانڈ کے کپڑے اکثر شرنکڈ ہوتے ہیں، جو نان برانڈ ہوتے ہیں وہ شرنک نہیں ہوتے. تو آپ نے یہ کیپیسٹی دیکھ کر لینا ہوتا ہے کہ اگر یہ آپ کو کپڑا آلریڈی فٹڈ ہے تو یہ شرنک کے بعد آپ کے کسی قابل نہیں رہے گا. پھر میں آپ کی بات کر رہی ہوں کہ میرے بازو کے ہیلدی ہیں، مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ سیون کتنی ہے اندر، کہ اگر مجھے کھلوانے کی ضرورت پڑے تو میں کھلوا سکوں. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے کہ انالیسس آف ٹرمنگ. یہ سب وہ بتا رہے ہیں سلائی والے کہ سلائی کی مطلب مہارت کیسے، مہارت کے آگے پوائنٹس آ رہے ہیں. لباس کی آرائش سجاوٹ کے لیے استعمال کیے جانے والے لوازمات پائیدار ہیں کہ نہیں ہیں،
اس کے بعد ایسے ملبہ جن کے ڈیزائن میں بہت بڑی یا چوڑی لیس استعمال کی جائے انہیں خریدنے کا انتخاب، جیسے سجاوٹ والی چیزیں دھلائی کے ساتھ خراب تو نہیں ہو جائیں گی، یہ سب چیزیں ہم نے انالیسس کرنی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ کہ بٹن گلو کے ساتھ تو نہیں لگا ہوا، یا مطلب جو نگ ہیں اگر گلو کے ساتھ لگے ہوں تو وقت ود ٹائمنگ وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر ترپائی کا تجزیہ، ترپائی کا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ترپائی کی مہارت ہی یہ ہوتی ہے کہ ترپائی سامنے نظر نہ آئے، تو وہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ترپائی کس طرح ہوئی ہے، کیا جو ہے ترپائی میں کپڑا کتنا لیا گیا ہے، اور ترپائی چوڑے کے جو ہے اس میں جو فولڈ کیا گیا ہے کپڑا نیچے وہ کتنا کیا گیا ہے، کیا کوئی شرٹ لمبی یا چھوٹی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آگے آتا ہے لباس کو بند کرنے کے اجزاء سجاوٹ کی تجویز۔ پھر ہم نے یہ وہی ہے کہ ہم نے زپ یا بٹن وغیرہ کس طرح کی ہیں، کھولنے بند کرنے کے بعد وہ اکھڑ کے تو نہیں ہاتھ میں آ رہی، یہ سب چیزیں کیا مرمت کے قابل ہیں، یہ سب چیزیں ہم نے اس میں انالیسس کرنی ہوتی ہے۔ پھر کف اور کالر میں ہم کیا دیکھتے ہیں، کف اور کالر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی اندر کے اس میں بکرم لگا ہوا ہے اور اس میں سلائی کس طرح ہو رہی ہے۔ پھر استر، اندرونی استر کا جائزہ، ہم اس کے واسکٹ یا اس میں جو اندر جو کپڑا ہے، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اکثر لائننگ صحیح نہیں لگاتے، تو لائننگ کا بہت ایشو ہے، وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے خود تھوڑا سا ریڈ کر لینا، بہت آسان چیپٹر ہے، تھوڑا سا لینتھی ہے۔ لیبل کا تجزیہ، ہم نے لیبل دیکھنا ہے کہ لیبل پہ ہمیں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے کیا وہ اس میں موجود ہے کہ نہیں، کیا ہمیں لیبل سے وہ چیزیں پرومیننٹ ہو رہی ہے کہ نہیں، اس کا استعمال۔ پھر لیبل میں ہی ہمارا کیئر آ جاتا ہے کہ ہم نے خیال اس کا کیسا کرنا ہے۔ پھر پرائس کا تجزیہ یہ ہے کہ ہماری لوکیلٹی کے حساب سے ہم نے دیکھنا، ہماری جیب کے حساب سے کہ آئدر یہ جو مصنوعات یہ دے رہے ہیں کیا یہ اس کی پرائس میں مناسب بیٹھ رہا ہے کہ نہیں، یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہماری ریڈی میڈ گارمنٹ کو خریدنے کے کا تجزیہ ہے یا انالیسز ہے، یہ اس کے پوائنٹس ہے۔ یہ اگر کویسچن آتا ہے تو یہ آتا ہے کہ بنے بنائے ملبوسات کو خریدتے وقت کون سی باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، کہ کون سی باتوں کا تجزیہ کرنا ضروری ہے، اس طرح کا سا کویسچن آتا ہے۔ تو اس کو آپ ایک بار ریڈ کر لیے گا، بہت لینتھی کویسچن ہے، بہت لینتھی چیپٹر ہے، لیکن یہاں پہ چیپٹر کا اختتام ہو رہا ہے، کل ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔